الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. پیاری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک کلمے کے تعلق سے بہت زیادہ تلقین فرمائی، اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بظاہر انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع کلمہ ہے، اور ایسے ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے آخری بات یہ تھی، فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر فرمایا فإنهن من کنز تحت العرش، کہ یہ کلمہ عرش کے نیچے موجود ایک خزانے میں سے ہے، وہاں سے آیا ہے. اتنا عظیم یہ کلمہ ہے. آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر فرمایا یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پہلے آپ نے ان کو پکارا، انہوں نے اپنا نام سنتے ہی کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار حاضر ہوں، اور یہ حاضری میرے لیے سعادت اور شرف کا باعث ہے. فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. حازم بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے پاس سے گزرے، آپ نے ان کو بھی یہی فرمایا حازم میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ یہ کلمہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے قیس کو آپ کی خدمت کے لیے لے کے حاضر ہوئے، تو آپ نے ایک موقع پر قیس سے کہا قیس میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ. فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو یہ مختلف صحابہ کو آپ کی تلقین ہے اس کلمے کے تعلق سے، اس کلمے کی اہمیت کے پیش نظر. ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ میرا مطیع بھی ہو گیا، فرما بردار بھی ہو گیا، اس نے اپنے سر تسلیم خم بھی کر دیا، اطاعت بھی قبول کر لی، واستسلم اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا اس ایک کلمے کے ذریعے سے. تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ کلمہ مصیبت کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، کلمہ استرجاع ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ یہ کلمہ استرجاع نہیں، مصیبت کے وقت پڑھے جانے والا کلمہ نہیں، بلکہ یہ کلمہ تو کلمہ استعانہ ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے کہ انسان اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرتا رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حرکت اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. یعنی انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں بڑا بے بس ہوں، عاجز ہوں،
کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حرکت میرے اندر نہیں ہے، الا باللہ، مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ میں تجھ سے تیری توفیق کا سوال کرتا ہوں، تیری مدد اور نصرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو توفیق دے گا تو میں کچھ کر سکوں گا، توفیق نہیں دے گا تو میں تو بڑا کمزور، انتہائی عاجز، لاچار، مجبور، مضطر اور بے بس انسان ہوں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ تو نے کہا ہے اچھے اچھے کام کرو، اطاعت فرما برداری کے کام کرو، نیک کام کرو، گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، تو یا اللہ تو توفیق عطا فرما دے۔ اگر تو توفیق دے گا تو میں نیکیاں کر پاؤں گا اور گناہوں سے بچ سکوں گا، اور اگر تیری توفیق نہ ہوئی، دیکھیے کتنی عاجزی ان کی ساری، اور جس قدر جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اسی قدر زیادہ اس کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا اپنی عبادات کے معاملے میں کوئی تکبر نہ آئے، کوئی گھمنڈ نہ آئے، فخر و غرور نہ آئے۔ پھر یہ کلمہ استقامت اور ثابت قدمی حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگ کر گویا انسان اللہ سے استقامت کا سوال کر رہا ہے، ثابت قدمی کا سوال کر رہا ہے۔ پھر یہ کلمہ اللہ کی مشیت کو تسلیم کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ سورہ کہف میں جو واقعہ ذکر ہوا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ چاہے، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ وہ یہ سکھایا گیا کہ انسان جب کبھی اپنے مال کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کو دیکھے، کوئی بھی چیز جو اچھی لگتی ہے اس کو دیکھے تو پڑھے فوراً ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اسی کلمے کی یاد دہانی، اسی کلمے کی یاد دہانی۔ گویا یہ کلمہ نعمتوں کی حفاظت کا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زوال انسان اس سے محفوظ رہتا ہے، اور نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کلمہ کلمہ شکر بھی ہے کہ انسان اس کلمے کے ذریعے سے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیری مشیت سے ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیری ہی عطا اور تیری ہی دین ہے، تو گویا اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس کلمے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الباقیات الصالحات میں سے قرار دیا ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تو آپ نے باقی رہنے والی نیکیوں میں اس کلمے کو بھی شمار کیا ہے۔ یہ کلمہ بھی انہی میں سے ہے۔ آپ نے اس کلمے کو گناہوں کو دور کر دینے والا کلمہ شمار کیا ہے کہ ایسا کلمہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے اس کلمے کو ان 4 کلمات کے ساتھ ملا کے ذکر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حدیث میں آپ نے ذکر کیا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، واقعتاً یہ کچھ نہیں کر سکتا مگر میری توفیق کے ساتھ، اس کے اندر کچھ بھی کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے مگر میری توفیق کے ساتھ میں اس کو توفیق دوں گا تو یہ کچھ کر پائے گا۔ تو بڑا عظیم کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت میں خوب شجر کاری کیا کرے، جنت میں خوب درخت لگائیں۔ آپ نے پوچھا وما غراس الجنہ، جنت کی شجر کاری کیا ہے، جنت میں درخت کس طرح لگیں گے؟ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، ہر جب بھی یہ کلمہ پڑھیں گے تو اس کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ ایسے ہی ہے جیسے جنت میں درخت لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کلمے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ آپ اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح استقامت بھی ملتی ہے، ثابت قدمی بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات انسان دین میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ سستیاں، یہ غفلتیں، یہ کوتاہیاں انسان کی دور ہوتی ہیں اور انسان کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ ایسے وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کے وہ کام لے لیتا ہے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کلمے کی برکت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمے کی برکتیں نصیب فرما دے، کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلمے کو ہمارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔